حضرت علم کی طرف نہیں آئے، علماء کی طرف نہیں آئے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 77 سال گزر گئے، ہمیں روٹی بھی نہیں کھانی آتی ہے۔ یہ تو حضرت اب کچھ مزاج بدل گیا نا کہ اب میرج ہال میں کھانا ہر بندے کے سامنے آتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب تک کھانا سامنے نہیں آتا تھا کیا ہوا کرتا تھا؟ بڑی دیر کے بعد ایک گاؤں میں جانا ہوا، ایک نکاح پہ، میں حالانکہ جانے لگا لیکن ان کا نہیں شادی کھا کے کھانا کھانا ہے تو جانا پڑا مجھے بھی حضرت۔ وہ پرانا سٹائل تھا حضرت، کھانا درمیان میں رکھا تھا، آپ نے خود ہی اٹھ کے جانا، وہ کھیر بھی پڑی تھی۔ اللہ آپ کو پتہ ہے حضرت میٹھا سب سے اینڈ پہ کھاتے ہیں، لیکن دیکھ کے دکھ ہوا لوگوں نے سارے سے پہلے میٹھا ہی پایا کہ بعد نہیں لبنا۔ میٹھا اتنا کھاتے ہیں بس۔ اگر ہم گھر میں کھانا کھائیں، کسی دعوت پہ جائیں تو میٹھا ڈالنے کے لیے وہ آپ کو برتن دیا جاتا ہے، وہ کتنا کا ہوتا ہے؟ اتنا میٹھا، اتنا بس کھانے والی چیز ہے۔ لیکن دیکھ کے دکھ ہوا، ہر بندے نے حضرت صاحب تھالی بھر لی، کھانا بھی اینڈ پہ تھا، کھانا بھی اتنا تھا، لیکن کیا ہے، تربیت ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے پروگرام لیکن ساری رات شعر و شاعری ہوئی، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ 77 سال گزر گئے، ہم ابھی تک گلاس سے سنگلی نہیں اتروا سکے۔ قوم کو اتنا ہی ذہن مل جاتا کہ او چلو چوری تو کتے بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اے نہیں کرنی کیونکہ اے گلاس سانجھ آئے، اے راہ گزرا نے پینا ہے، مسافرہ نے پینا ہے، آندے جاندے نے پینا ہے، اس گلاس میں چھیڑنا۔ 77 سال گزر گئے حضرت، آج بھی مسجد میں بھی جوتی محفوظ ہے کہ چلو کم از کم اتنا ہی ذہن بن جاتا، چوری باہر بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن رب دا کار ہے اتنے تے کدی بھی کرنی۔ وجہ کیا؟ ہمارے بڑے کچھ تھے لیکن ہم آگے سے بن کچھ گئے، نام ان کا لیا لیکن کام ان والا کیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت اقبال روئے، اقبال نے کہا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، وہ کچھ تم کچھ، ان کا کردار کیا تمہارا کردار کیا۔ اس لیے حضرت دین دی طرف ہو، قرآن دی طرف ہو، کڑے کڑے روئے۔ میرے اعلیٰ حضرت ایک مہینے میں قرآن یاد کیا، بٹھا کے حضرت پورے قرآن کا ترجمہ لکھوا دیا۔ حضور غوث پاک ساری رات ایک قرآن تلاوت، اور میں 14 سال ہر رات ایک قرآن تلاوت کرتا۔ لیکن حضرت صاحب یہاں کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ پوری محفل میں صرف ایک بار قرآن پڑھا جاتا ہے۔ سفری بندہ ہونا، سڑکوں پہ نظر پڑتی ہے، فلیکس پہ کیا لکھا ہے، بندوں کے کلام پڑھنے کے لیے بندے کتنے آ رہے ہیں 7، اور اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ آ رہا ہے صرف ایک۔ جب ایسا اسٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ صرف اتنا تعلق رکھا تو پھر ان سے کیا گیا کر کے بتانا تھا، سب تو پہلے رب دا کلام، باقی دے کلام باہر، لیکن اسی انہوں نے دسیا نہیں، پر رب دا کلام تے باقی دے کلام۔ اس کا پھر جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے، اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے۔ ایک دفعہ نا ہم نے ایک پروگرام کیا، لیکن پھر میں نے اس پروگرام کو نا چڑھنے نہیں دیا۔ ہمارے بچے نا بازار نکلے، نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت، کیونکہ مخلوق تو تھی کوئی نہیں، تلاوت سنی فرشتوں نے، جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے واپس میں گفتگو کرنے لگے۔ بڑی شانوں والی امت ہوگی جس کو اللہ سورہ طٰہٰ دے، بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کی زبانیں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں، بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کے سینے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو محفوظ کریں۔ پروگرام ہم نے اس طرح کیا کہ ہم ایک اسی طرح نا جیسے یہ آپ کا بیل، ہم ایک بازار سے نکلے، ہاتھ میں بچے کا کیمرہ تھا اور ساتھ ہم نے صرف لوگوں سے یہ سوال کیا کہ 10واں سورہ طٰہٰ کڑے اس بارے میں، کیونکہ ہم نے سے 100 بندوں سے سوال کیا تو میرے خیال سے 95 یا 96 بندے بتا ہی نہیں سکے کہ سورہ طٰہٰ علی معروف آیت مبارکہ رب زدنی علما سورہ طٰہٰ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی سورہ طٰہٰ میں صوفیہ کا مشہور و معروف موضوع ہے جی، الرحمن علی العرش استویٰ، یہ بھی سورہ طٰہٰ میں۔
لیکن اس قدر قرآن سے دوری کہ 100 بندوں سے پوچھا تو 95 یا 96 نہیں بتا سکے کہ سورہ طٰہٰ میں نے کہا کہ میں تکلیف جن کے نام پہ ہم سارے بیٹھے ہیں وہ لوگ ہی ہو، وہ لوگ ان کے انداز کچھ ہو اور ہم پتہ نہیں حضرت کس سمت نکل پڑے، اس لیے حضرت واپس آئیے، واپس آئیے اللہ کے رسول۔ میں یہ بڑی بات پسند ہے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ، بندہ آیا تو آ کے عرض کرتا ہے حضور فلاں محلے میں فلاں گلی میں ایک بندہ بڑا بیمار ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو آپ اگر تشریف لے جائیں گے نا، ویسے تو اس نے آپ کے جانے سے ٹھیک ہو جانا، لیکن چلے آپ دم فرما دیں تو اور رحمت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا چلا میں جاؤں گا لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ گلی کدھر۔ وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے حضور آپ کو اس گلی کا نہیں پتا؟ فرمایا سانو دو ہی گلیاں کا پتا ہے، یہ حضرت تو پڑی۔ فرمایا ایک جڑی یار دے گھر جائے تے دوجی جڑی پھر یار دے گھر واپس آئے۔ سانو اور کسی گلی کا پتا لیکن سانو سارے ہی پتا ہے بولا ہے والی گلی۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے، آپ کے خادم ہیں زید، کہتے میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی۔ اس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھے بلوا کے میرا نام پوچھا، میں کہ نہیں زید۔ دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھتے ہیں اگلے دن بھائی تیرا نام کی ہے؟ جی زید۔ دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھا بھائی تیرا نام کی ہے؟ جی زید۔ کہتے ہیں 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال نہیں، 20 سال نہیں، روز پوچھتے صبح۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے شاید تیرے تو راضی نہیں۔ کہتے میں جا کے ہاتھ جوڑ کے کہتی حضور آپ مجھ سے راضی نہیں؟ کہ نہیں میں کچھ نہیں۔ حضور میری خدمت آپ کو پسند نہیں ہے؟ کہ نہیں پسند۔ کہتے حضرت میں کیسے مانوں، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد، ایسی بے توجہی، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں۔ اور فرماتے حضرت بایزید نے فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے باقی سارے بھول گئے ہیں۔ انہیں جانا نہیں جانا نہ رکھا گیا للہ الحمد دنیا سے دکھ ہے بھی سن سارے دکھ بھول گئے تے اللہ دے رسول فکر اعلیٰ حضرت ہے انہیں جانا، فکر صدر شریعہ ہے انہیں جانا۔ اب حضرت سب کو اپنا اپنا پتہ ہے، بڑے لوگوں کو تھرمامیٹر لا لے، اپنے آپ کو تھرمامیٹر لا کے چیک کریے سانو کتنا بخار میں کسی دی پوچھنی ہوئی، میں نے پوچھو میری اور صاحب نصیحتاں یہ نسیا جڑے بڑا حضرت صاحب ہم نے پریتیں لگا لی مٹی کے کلونوں سے۔ پتر کتنی قریبی چیز ہے، پتہ اللہ قرآن میں پتر کے لیے بھی کیا کہہ رہے ہیں، اولاد کے لیے یا ایوہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والے دھیان رکھنا ہے اپنے مال تے اپنی اولاد نہ لین دی پریت نہیں پانی کہ ساڑے ذکر تو غافل ہو جاؤ۔ اللہ اور اللہ کا رسول پہلے بس، باقی پھر جس کے ساتھ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے، تو باقی جو نہ باز آئے نہ اس پاسے آئے انہاں نہیں دن ب دن پریتاں بدائیاں، ایک دن کی ہوگا مر جانا۔ 2 بجے جنازہ ہونا ہے، 1:30 بجے انہوں چکو جنازہ لے جانا۔ جنازہ بہت بڑا ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اکثریت پیچھے ان لوگوں کی کھڑی ہوگی جو میرے پیچھے کھڑے ہو کے میرے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے اللہم اغفر لحینا ومیتنا۔ اب کیونکہ میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں ہے، تو دل تو کر رہا ہے میں کہاں چلو یہ شروع ہوا ہے سن کرو سناؤ ہو کنوں کنوں کو دعا ہوں۔ آج کل کے جنازے تھوڑے ہیں، دھوکہ ہے، آتی نہیں دعا کرو پیچھے کلو۔ چلو ٹھیک ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم
माकूम हिसाब से भी हो जाए, लेकिन बनती तो उस वक्त यही है ना, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। धोखे जनाजा पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी ले जाएंगे, दफनाएंगे, पट्टे रखेंगे, मिट्टी रखेंगे। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इतनी देर ठहरना जितनी देर ऊँट ज़बह करके गोश्त बना के बांटा जाता है, लेकिन उन्होंने ठहरना दस दिन। मैं कबर च कला ये और ऐ नहीं कि किते जाके मेरे लिए फिर सिर सजदे च रखणगे, या अल्लाह मेरे प्यो नूं बख्श दे, मेरे भरा नूं बख्श दे, मेरे मामू नूं बख्श दे, मेरे खालू नूं बख्श दे, मेरे चाचे नूं बख्श दे, मेरे ताए नूं बख्श दे, ऐ ही लगदा होगा ना, मेरे यार नूं बख्श दे, मेरे भरा नूं बख्श दे, कुछ भी नहीं। घर आके क्या शुरू हो जाएगा, रोटी खाधी है, ठीक 1 घंटे बाद में किसी ने भी याद होना, चौल ठंडे ने गरम ने, ए बोटी उन्होंने नहीं देनी है, बोटी उन्होंने देनी है, शुरू हो गया। 1 घंटे के बाद में किसी को भी नहीं याद। मुनकर नकीर आएंगे, आके उठा के बिठाएंगे, और सारी उम्र जिस अल्लाह और अल्लाह के रसूल और दीन से भागते रहे, बात फिर उधर आके खड़ी हो जाएगी। फरिश्ते आके क्या कहेंगे, मर रब्बू का, मा दीनू का, मा कुंत तकू। सारी उम्र नसदे रहे अल्लाह को, नहीं मन्नी, नहीं प्रीत लाई, सारी उम्र दीन से भागते रहे, नहीं दीन पे आए। नबी अलैहि सलाम से जिस तरह मोहब्बत करनी थी नहीं की। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। हर शै नाल वध के हुजूर नाल प्यार करना नहीं कीता, एना नाल कीता, एना नू राजी कीता, एना नू खुश कीता, छड़ के टुर गए, चौल खान दे ने। और फरिश्ते आगे की कहंदे ने, तेरा रब, तेरा दीन। नबी करीम अलैहि सलाम दी अपनी जिंदगी च की कहता रहे। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, यही हमारे अकाबरीन का पैगाम। आज जवाब दिया जो फरिश्ते पूछन उस टाइम, रब्बी अल्लाह, इतना पकाया हो उस रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब। जैसे फरिश्ते पूछे उसे वाले जवाब, दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और जो नबी अलैहि सलाम दे बारे पूछा जाए, मजा ता है हजरत असी ओथे है कहिए, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। हां जी, मजा तो तब है बंदा ओथे कहे, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मेरी तो सारी बहार आपसे है, मेरी तो सारी बहार आपसे है। मजा तो ता है ना हजरत अकूं पे कहिए जो हदीस में आया जवाब, मैनू नहीं पता, मैनू नहीं पता। आज वक्त है, आज अपना अपना सिलसिला पकाइए। मियां साहब ने तो कमाल कहा था, आपने फरमाया उज़्र बहाना चलदा ना, जो आखे सो करिए, आखिर मुझे कानू कोल कोल मरिए। जिन्होंने ने सारी उम्र नौकरी की थी, उन्होंने वसीयत में क्या लिखवाया, फरमाया मेरी कब्रां कब्रों से जरा गहरी पड़ी। अर्ज की थी हुजूरों को, फरमाया इसलिए जब मेरे महबूब तशरीफ लाएंगे तो वहाँ खड़ा होकर अर्ज करूँगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत दिला शमाए बज़्म हिदायत दिला को सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा पहुँचा, उस दिल अफरोज साथ मिला, जिसको देखा ये मूसा से पूछो तो आंखों वालों की हिम्मत दिला, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा पहुँचा, उस दिल अफरोज साथ मिला। मस्जिद ना प्यार, मदारस ना प्यार, इल्म ना प्यार, इल्म वाले उम्मुल मुमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं, जिसका मफ़हूम है कि मैं एक ऊँट पे सवार थी, वो ऊँट ना कुछ सरकश था। आप फरमाती मैंने उसको ना सजा देना चाहिए,
اس کو مارنے کا ارادہ کیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا، اے عائشہ نرمی اختیار کرو، اے عائشہ نرمی اختیار کرو، کیونکہ یہ جس چیز سے نکل جاتی ہے اس کا حسن ختم کر دیتی ہے، اور جس چیز میں یہ ہوتی ہے جو اس کے حسن کو اور بڑھا دیتی ہے۔ ٹھیک، اس لیے حضرت ہمیں آج دین نہیں آتا، ہمیں دین نہیں آتا۔ رات کو ہمارے پروگرام تھے اور شدید دھند تھی کہ حد نظر صفر تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے پروگرام والوں سے کہا یہ زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، معافی دے دیں پھر سے نا ٹائم دیں تو پہلے سوچنا تھا۔ حضرت سڑکیں خالی تھی، وہ بیچارہ وہی نکلا تھا جو ہماری طرح بڑا مجبور تھا، باقی کوئی بھی نہیں تھا۔ حضور کیا فرماتے ہیں، عائشہ نرمی اختیار کر۔ نہیں حضرت جی، محفل تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کا نام ہے، یہ سلیمان کا نام محفل ہے، اس لیے حضرت جی دین سیکھو، ہمیں دین نہیں آتا۔ اللہ اصولی طور پہ ہونا چاہیے تھا کہ موسم کے یہ تیور دیکھے محفل والے خود ہی ہمیں کہتے ہیں حضرت آپ نے بڑی دور سے آنا ہے، بڑی دھند ہے، زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، محفل فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے، خدا نخواستہ راستے میں کوئی حادثہ ہو جائے، جان چلی جائے تو کوئی نہیں، انشاءاللہ اللہ زندگی دے ہم تلاوت بھی کر لیں گے، نعت شریف بھی پڑھ لیں گے، جو ہمارے مقامی عالم دین ہے وہ کو تھوڑا سا بیان بھی کر دیں گے، آپ نہ آئیں۔ لیکن ہم نے جس کو کہا نا، انہوں نے کہا نا ٹائم دیتا ہے، ہوں پاویں مرو تو پاویں جیو پہنچو۔ اس لیے پتر میں بس آپ کو اتنا کہوں گا، دین سیکھو اور نرمیاں بانٹو۔ میرے نبی علیہ السلام کا جو دین ہے وہ، اور اسی لیے تو میں کہتا ہوں حضرت جی تقریباً 75 سال ہو گئے پاکستان بنے ہونے کو، اللہ انہیں چاہیے تھا کہ ہمارا کردار دیکھ کے نا پاکستان میں جتنے عیسائی ہیں سارے مسلمان ہو جاتے۔ اللہ انہیں یہ چاہیے تھا کہ ان 75 سالوں میں ہمارا کردار دیکھ کے نا پاکستان میں جتنے ہندو بس رہے ہیں سارے مسلمان ہو جاتے، اور کی ہیں ہمارے بڑوں نے، میں کو آپ کو کوئی رانجھا نہیں سنا رہا، کی ہیں۔ اور حضرت جی میری بات یاد رکھنا، تلوار سے آپ ملک تو فتح کر سکتے ہیں، دل نہیں فتح کر سکتے ہیں۔ میں کو تلوار کا انکار، جب انشاءاللہ تلوار اٹھانے کی کبھی باری آئی تو پھر آپ کو بتائیں گے ہمیں تلوار بھی اٹھانی آتی ہے۔ اگر کبھی تلوار اٹھانے کا وقت آیا نا، یہ تو نہیں نا حضرت کو زید بکر اٹھ کے جہاد کا اعلان کر دے تو ہم نہیں، جو جہاد کی شرائط ہیں وہ پائی جائیں تو انشاءاللہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں تلوار اٹھانی نہیں چلانی بھی آتی ہے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن پتر اپنوں تو نہیں نا اٹھاتے ہیں ہمارے، آپ تلوار سے ملک فتح کر لیں گے، آپ تلوار سے دل فتح نہیں کر سکیں گے، دل کردار سے فتح ہوں گے، دل کردار سے فتح ہوں گے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ لکھا ہے کہ آپ کا ہمسایہ مجوسی تھا، آتش پرست تھا، کیونکہ حضرت کا تو معمول تھا آپ ساری رات نفل ادا فرمایا کرتے تھے، اپنے سین میں حضرت آپ قیام فرمایا کرتے۔ وہ ایک رات ہوا اس طرح کہ ہمسائے کے گھر سے نا مسلسل بچے کے رونے کی آواز آتی رہی، رات کو تو آپ نے جانا مناسب نہیں سمجھا، صبح ذرا تھوڑی گہما گہمی ہوئی تو آپ نے دروازے پہ دستک دے دی، اب اندر سے ایک باپردہ خاتون نے دروازہ کھولا، آپ نے کہا ساری رات گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی رہی، خیر تو ہے؟ اس نے کہا میرا خاوند تجارت پہ گیا، لیٹ ہو گئے، اس کی غیر موجودگی میں میرے گھر بچہ پیدا ہوا، اب وہ جو پیسے دے کے گیا تھا وہ ختم ہو گئے، کتنے دنوں سے میں بھی بھوکی ہوں، میرے بھوکے ہونے کی وجہ سے اب سینے میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں، اور آج رات کو تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہمارے گھر میں دیے میں تیل ڈالنے کو بھی نہیں تھا، بچہ بھوکا بھی تھا، گھر میں اندھیرا بھی تھا، بچہ ساری رات روتا رہا، اب تڑپ گئے، بایزید تو ساری رات نفل پڑتا رہا، اور ساتھ والے گھر میں یہ حال تھا کہ نہ روشنی تھی اور نہ کچھ کھانے کو تھا،
माँ भी भूखी थी, बच्चा भी भूखा था, तू कल जाके अल्लाह और अल्लाह के रसूल को क्या मुंह दिखाएगा। अब उसी वक्त बाजार गए, सौदा सब खरीदा, जो ज़रूरत की अशिया थी सारी ला के दी। कहा मैं भी ध्यान रखूँगा, अगर तुझे भी कभी ज़रूरत पड़े तो तू मुझे इत्तला कर देना। मुख्तसर उसका खामन वापस आ गया। ज़ाहिर उसको भी पता था मैं लेट हूँ। उसने सबसे पहले आते सवाल ये किया कि पीछे से परेशानी तो नहीं हुई। उसने कहा बस एक दिन बड़ी हुई, फिर उसके बाद कोई नहीं हुई। उसने कहा एक दिन क्या हुआ? उसने कहा जो पैसे दे के गए थे ख़त्म हो गए, मैं भी भूखी थी, सीने में दूध भी कोई नहीं था, बच्चा भी भूखा था। उस रात तो ये हुआ कि जो दिया था उसमें तेल डालने को भी तेल मौजूद नहीं था। बच्चा सारी रात भूख और अंधेरे से रोता रहा। जो हमारे साथ रहती है ना बायज़ीद मुसलमान, सुबह होते उन्होंने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी, बच्चे के रोने की वजह पूछी। मैंने आपका ना बता दिया, बच्चे का भूखा होना बता दिया, दिए में तेल का होना ना बता दिया। उसी वक्त बाजार गए, सारा कुछ खरीदा, ला के मुझे दिया और कह के गए अगर फिर को परेशानी हो तो बताना। और वो ही खबर लेते रहे मेरी। अब वो कहता है बाकी काम तो बाद में करूँगा, चलो पहले मैं ज़रा जाके हज़रत बायज़ीद का शुक्रिया अदा कर। वो आपका शुक्रिया अदा करने आया। हज़रत मैं आपका हमसाया हूँ, आपने बड़ी शफ़क़त फरमाई मेरी गैर मौजूदगी में, तो मेरा शुक्रिया कबूल फरमाना। अब आगे से फरमाने लगे भाई तो शुक्रिया छोड़, बस ये मुझे बता वो जो सारी रात बच्चा रोता रहा उस पर तूने मुझे माफ़ कर दिया है? हाँ पता। इस तरह इस्लाम फैला है, इस तरह इस्लाम फैला। जिस तरह हम फैलाने निकले हैं इस तरह नहीं फैलेगा, इस तरह इस्लाम फैला है। वो आगे से हैरान होकर अर्ज़ करता है हज़रत मैं आपका शुक्रिया अदा करने हूँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमने फरमाया नहीं, हमने जिनसे दीन सीखा और उन्होंने जिनसे सीखा उनको सहाबा कहते हैं। वो सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसाये के लिए इतनी ताकीद फरमाया करते थे कि हमें गुमान हो गया था कि हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम हमसाये को वरासत में शरीक न कर दें। हमसाये का ध्यान रखो, हमसाये का ध्यान रखो। और यहाँ ये हालत थी, बायज़ीद नफल पढ़ रहा था और छोटा बच्चा भूख और अंधेरे से रोता रहा। तू शुक्रिया को छोड़, बस ये बता तूने मुझे माफ़ कर दिया। आगे से फिर वो मजूसी कहता है हज़रत आप भी फिर माफ़ी को छोड़े और कलमे पढ़ा के ना मुझे सोने दीन में दाखिल कर लिया जाता है। फरमाया आयशा नरमी इख्तियार, आयशा रज़ियल्लाहु ताला नरमी। तो गलती बंदे से हो जाए तो माफ़ी मांगो, लेकिन गलती होने का ये मतलब नहीं कि बंदा रुक ही जाए, चलते रहो। गलतियाँ होंगी, बस जाओ तो माफ़ी मांगो और चलते रहना। मट्ठी मट्ठी चाल न छड़ी, लोगों की बातों से कभी दिल छोटा ना करना। हमें तो सिर्फ बातें होती हैं ना, हमारे महबूब के रास्ते में तो कांटे भी बिछाए गए थे, आप पे तो दौरान नमाज ऊँट की ओजरी भी रखी गई थी। लोगों की बातों से दिल छोटा नहीं करना, इनका काम ही बातें करना है। मट्ठी मट्ठी चाल न छड़ी, मट्ठी मट्ठी चाल न छड़ी, कुछ ना कुछ बन जासी, आखिर एक दिहाड़े नफ्स कमीना मैदानू नस जासी है। इनका काम ही है, तू चलता रहना, तू चलते, इनका काम ही है, इनका काम ही है, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, तो चलते रहना। और इस वक्त की ज़रूरत है पाकिस्तान कि वो जो हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का दीन है वो फैलाया जाए, साढ़े वाला नहीं, हुज़ूर का दीन जो हज़रत अबू बकर वाला दीन है, जो हज़रत उमर वाला दीन है, जो हज़रत उस्मान वाला दीन है, जो मौला मुश्किल कुशा वाला दीन है, जो हज़रत हसनैन करीम वाला दीन है, उसको फैलाया जाए, उसको फैलाया जाए। लेकिन पुत्र फैलाएंगे तो तब ना जब उसको खुद सीखेंगे। इसको सीखो।